السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیشہ اس کا اعتراف کیجیے، کیونکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان کا کام ہے۔ اپنی غلطی کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، پتا پتا اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی کیا کریں، اللہ کا حکم اسی میں ہی تھا، بس اللہ کی رضا اسی میں ہی تھی، یہ کام ہو گیا۔ حالانکہ جرم ان سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے، جرم کے وہ جو ہے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنی غلطی کو رب کریم کی ذات سے منسوب کر دیتے ہیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تو بھائی یہ جو عادت ہے یہ بہت غلط عادت ہے، ایسا کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ رب کریم کی بات ہے، رب کریم تو پوری کائنات کا رب ہے۔ جو دنیا کا بادشاہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی بہت زیادہ برگزیدہ بادشاہ کہلاتے ہیں، تاریخ کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دربار سجا ہوا تھا اور سلطان محمود غزنوی کے پاس تمام درباری موجود تھے۔ اراکین درباری سے مخاطب ہو کر ایک جام کی بوتل پیش کر کے کہا بادشاہ نے کہ بھائی یہ انتہائی قیمتی بوتل ہے، ایسا کرو کہ اس کو توڑ ڈالو۔ جب اراکین دربار نے بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ حضرت یہ تو بہت قیمتی بوتل ہے، اس کو توڑنے کے بعد تو بہت زیادہ بڑا ضیاع ہو جائے گا، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ لہٰذا سب نے معذرت چاہی اور اس کو توڑنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ نے سب کچھ دیکھا تو اس نے ایاز کو بلایا۔ ایاز جو تھا وہ بادشاہ کا بہت بڑا نور نظر سمجھا جاتا تھا۔ جب ایاز کو حکم دیا بادشاہ نے تو ایاز نے کیا کیا، ایاز نے آنن فانن چٹ کر کے بوتل پکڑی اور لے کر زمین پر دے ماری اور بوتل کو توڑ دیا۔ جتنے بھی درباری موجود تھے سب نے لعنت ملامت کی ایاز کو اور یہ کہا کہ ایاز یہ تم نے کیا کیا، تم نے اتنی قیمتی بوتل توڑ ڈالی۔ تو ایاز نے یہ جواب دیا کہ میں نے تو یہ قیمتی بوتل کو توڑا ہے، لیکن تم نے تو بادشاہی فرمان کو توڑ ڈالا۔ اب بتاؤ کہ مجرم میں کہ تم؟ مجرم تم ہو، مجرم میں نہیں۔ کیوں کہ بادشاہ نے جب تم کو فرمان جاری کیا تھا تم اس وقت بادشاہ کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو بادشاہ کے فرمان کو توڑ ڈالا۔ جب بادشاہ نے ایاز کی یہ تمام باتیں سنی تو ایاز سے مخاطب ہو کر مصنوعی بناوٹی غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اے ایاز یہ تم نے کیا کیا، تم نے بوتل دے کے مار دی، زمین پہ بوتل توڑ دی۔ حالانکہ یہ جرأت تو کسی نے بھی نہیں کی تھی دربار میں، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ جو اتنی بڑی جرأت کرتا اٹھا کے اتنی قیمتی بوتل توڑ دیتا۔ یہ کیا کیا تم نے، تو بوتل توڑ ڈالی۔ تو جب ایاز نے یہ الفاظ سنے تو فوراً ہی ایاز نے جو ہے کہا کہ حضور میں قصوروار ہوں اور مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے تمام درباریوں کو جو اس وقت اراکین دربار موجود تھے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ہے خلق ایاز جس کے سبب یہ میرا نور نظر ہے کہ کبھی بھی اس نے ایسا نہیں کیا کہ کبھی اس سے غلطی ہو اور یہ اس کو اعتراف نہ کرے۔ اگر یہ چاہتا تو یہ اس پورے واقعے کو مجھ سے منسوب کر ڈالتا کہ بھئی اس نے تو میری وجہ سے ایسا کیا ہے، لیکن اس نے اس واقعے کو مجھ سے منسوب کرنے کے بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مجھ سے معافی طلب کی۔ تو دیکھیے یہ دنیا کی بادشاہ کا حال ہے، تو ہمارا رب تو پورے کائنات کا رب ہے۔ آپ یہ دیکھیے وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب بندہ اس کے آگے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوگا۔ یہ تو ہر درمی ہے کہ آپ غلطی کرو، غلطی کرنے کے بعد بولو اللہ کی رضا اسی میں ہی تھی، اللہ چاہتے ہی یہی تھا، استغفر اللہ۔ کیا اللہ برا چاہے گا؟ کیا اللہ کبھی کسی کے ساتھ میں غلط کرے گا؟ ہرگز نہیں، والعیاذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ ایسا سوچنے والا یا ایسا کہنے والا وہ غلط ہے بلکہ گناہ گار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے جھکنے کے لیے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس کو جب یہ حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے منع کر دیا۔
منع کر دیا، اور جب اللہ نے اس کے منع کرنے کی وجہ پوچھی تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ میں نے یہ سب جو کیا ہے، یہ کام جو میں نے کیا ہے، یہ کام مجھ سے تو ہی نے تو کروایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شجر ممنوعہ کی جانب میں نے آپ کو منع کیا تھا جانے کے لیے، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ اس کے پاس گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے نہایت ہی دست بستہ عرض کی، فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب یہ ہماری لغزش ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جواب سنا، اللہ بڑا خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا اس طرح سے اعتراف کرنا بہت زیادہ اچھا لگا، تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ اپنے جرم کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت نیک فعل مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ غلطی کرنے کے بعد اللہ کو یہی منظور تھا، یہ جملہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو ہم اپنے اندر سے دور نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے فعل سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنے جرم، اپنی غلطی کرنے کے بعد اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی ہمیں ہمت دے، تاکہ ہم دوسروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا سکیں اور اپنے رب کو بھی اپنی اس فعل سے راضی کر سکیں۔